بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سبق نمبر 37 اور فعل ناقص کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 37 اور فعل ناقص۔ ناقص کے معنی ہے جس میں نقص ہو، کمی ہو، یعنی نامکمل ہو، تو ایسے فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا فعل ہے کہ معنوں کے لحاظ سے تو یہ بالکل فعل ہے، لیکن بناوٹ کے لحاظ سے یہ اسم ہے، اس لیے فعل ناقص کو اسم فعل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ فعل جس سے جملہ بنانے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور اسم یا صفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فعل ناقص کا جملہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ فاعل جسے ہم قواعد کی زبان میں مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا کے معنی ہے وہ لفظ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے علی بیمار ہیں تو علی ہمارے ساتھ مبتدا اور بیمار ہمارے ساتھ خبر ہیں، اور اسی بیمار کو اگر ہم علیحدہ لکھے، بیمار، صحت مند، لائق، نالائق، تو اس کو ہم اسم صفت بھی کہتے ہیں، لیکن جملہ اسمیہ میں اسی اسم صفت کو خبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی مبتدا اور خبر کے آخر میں جو فعل آتا ہے اس فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ آ جائیں ہم بورڈ کی طرف لکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ فعل ناقص، سب سے پہلے تو فعل ناقص کی تعریف، پھر ہم مثال کی طرف بڑھیں گے۔ فعل ناقص کی فعل ناقص کی تعریف۔ وہ فعل جسے یعنی جسے جملہ بنانے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ اسم، یعنی ایک اور اسم، اور یہ اسم اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کو ہم کہتے ہیں اسم صفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل ناقص کا جملہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فعل کے بغیر تو کوئی جملہ بنتا نہیں ہے، فعل ایک ہوا، اور فعل کے ساتھ ساتھ نمبر 2 ہم یہاں پہ دیکھیں گے مبتدا، اور نمبر 3 ہم دیکھیں گے اسم صفت۔ پھر ہم مثال لکھتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مثلا ہمارے پاس بچہ بیمار
ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آخر میں ہے کا استعمال ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسی کو قواعد میں یا گرامر کی زبان میں فعل ناقص، اور اسی فعل ناقص کو اس میں فعل بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے دو نام ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ جو بچہ ہے، آپ اس کو فاعل کہیں، لیکن حقیقت میں یہ مبتدا ہے اور یہ جملے اسمیہ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو پہلا وہ اسم یا لفظ جس سے جملے اسمیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور جملے اسمیہ کی جو بڑی علامت ہے وہ فعل ناقص ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جملے فعلیہ ہیں یا جملے اسمیہ ہیں۔ وہ تو ہم علم نحو میں پھر اجزاء ہم پڑھیں گے۔ دراصل آج جو اصل میرا موضوع ہے وہ فعل ناقص ہے، لیکن یہاں پہ فعل ناقص کے ساتھ چونکہ جملے اسمیہ جڑا ہوا ہے تو اس کی طرف بھی ہم آ گئے۔ اسی کو ہم یعنی بچہ جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے مبتدا۔ مبتدا کیوں؟ یعنی مبتدا لفظ سے بھی ظاہر ہے، ابتدا، آغاز، شروع۔ بس وہ لفظ، وہ اسم جس سے جملے اسمیہ شروع ہوتا ہے، یا فعل ناقص کا جملہ جس اسم سے شروع ہوتا ہے اس اسم کو مبتدا۔ اور مبتدا کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں بیمار ہیں، تو یہ بیمار یہاں پر جملے میں تو ہم اس کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کہیں گے ہم اس کو خبر۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ خبر جو ہیں در حقیقت یہ ہیں اس میں صفت، یہ ہیں اس میں صفت۔ اس میں صفت جب جملے اسمیہ میں آ جائیں تو پھر اس کا نام بدل جاتا ہے، اسے ہم پھر خبر کہتے ہیں، صفت نہیں کہتے۔ اور پھر جملہ اسمیہ کی ابتدا جس لفظ جس اسم سے یعنی جملے کی ابتدا ہوتی ہے تو اسے ہم مبتدا، یا اس کو آپ فاعل کہیں لیکن حقیقت میں وہ مبتدا ہے۔ اور اچھا، مزید ہم آگے بڑھیں گے، جملہ بجائے یہ کہ میں مزید ان وضاحتوں میں پڑ جاؤں، ہم یوں کریں گے کہ فعل ناقص کی وضاحت مزید کریں۔ فعل ناقص ہمارے پاس فعل ناقص کون کون سے افعال کو فعل ناقص کہا جاتا ہے؟ یہ چونکہ ہمارے ہاں، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی، تو پاکستان میں میٹرک یعنی جماعت نہم اور دہم جو نصابی اردو کی کتاب ہیں، اردو لازمی، اور ان میں یعنی ان کتابوں میں فعل ناقص شامل ہیں۔ تو وہاں پر جو تاکہ وہ بچوں کے لیے بھی آسانی ہو، میں مزید وضاحت کروں گا لیکن وہ آخر میں کروں گا۔ ہمارے پاس ہے فعل ناقص ہے اور ہے کی جمع ہے، ہیں تو یہ بھی فعل ناقص ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو ماضی میں لے کر جائیں تو یہ بن جائے گا تھا، یا تھا، تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں مؤنث واحد کو تھی اور پھر جمع مؤنث کو تھی، آپ اس کو اگر ہم ماضی میں لے کر جائیں تو پھر آ جائے گا ہوگا، ہوگی وغیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، اچھا اگر ہم متکلم کے جملوں میں لے جائیں، جیسے
یہاں پہ تو لکھا ہے بچہ بیمار ہے. اگر بچے کی بجائے میں یہ کہوں کہ میں خود بیمار، تو آپ کہیں گے میں خود بیمار ہوں، تو ہوں بھی فعل ناقص ہے، اور تم بیمار ہو بھی فعل ناقص ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علی بیمار ہے موجودہ زمانے میں، اور چونکہ علی کے ساتھ ہم یوں کہیں یعنی مہذبانہ انداز میں والد محترم وہ بیمار ہیں جمع ہم استعمال کریں گے، حالانکہ والد ایک ہے، لیکن اردو چونکہ مشرقی زبان ہے اور مشرق میں تہذیب ہے، ثقافت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عزت احترام، بزرگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بڑوں کا ادب ہے، تو ہیں. اسی طرح بچہ بیمار تھا اور بچے بیمار تھے، بچی اگر کہیں تو بیمار تھی اور بچیاں بیمار تھیں، اور یہ ہے بچہ بیمار ہوگا اور بچی بیمار ہوگی، یعنی اس کو سردی میں زیادہ باہر گھومنے پھرنے نہ دے ورنہ بچی بیمار ہوگی. اور میں خود بیمار ہوں اور آپ اور تم بیمار ہو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں فعل ناقص، جس کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ ذرا میں نوٹ میں اس کو لکھ دیتا ہوں. اچھا پہلے تو ان کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. جن جملوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اصل میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وضاحت پہلے میں یہ جملوں میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ان سے سیکھے. مثلا میں یہ جملے میں استعمال کر چکا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ بچے کی بچہ تو واحد ہے، بچہ ہمارے ساتھ واحد، تو فعل بھی ہمارے ساتھ فعل ناقص بھی واحد. میں بات کرتا ہوں یہاں ہمارے علاقے میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، یعنی صوبہ خیبر پختونخوا، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ویسے بھی پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن بدقسمتی سے بڑی مظلوم زبان ہے، نہ ان پر تعلیمی ادارے توجہ دے رہے ہیں اور نہ ہمارے طلباء. تو اس زبان کی قدر و قیمت وہ جانتے ہیں جو اس زبان کو سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں ہر قوم کی پہچان قومی زبان، اور پاکستان کی پہچان عظیم اردو ہے. تو اس پہچان کو ہم نے گم نہیں کرنا، اس میں ہمارے علمی اور تاریخی اور ثقافتی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. ہر زبان میں علوم و فنون کے خزانے موجود ہیں، اردو زبان میں بھی علوم و فنون کے خزانے ہیں. یہ تو خزانوں کی چابی ہیں، اس چابی کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. اچھا آپ ذرا یہ بھی دیکھیں، اگر جمع آپ دیکھیں، میرے پاس ایک اور جملہ ہم لکھ دیتے ہیں. یہ جملہ ذرا دیکھیں، یہ تو مثال نمبر 1 ہوا، تو مثال نمبر 2 میں ہم لکھتے ہیں بچے بیمار تھے، یا بچے صحت مند تھے، بچے لائق تھے، نالائق تھے. یہ تمام ان کے بارے میں خبر ہیں بچے کے بارے میں. اچھا اس کو یہ تو ماضی میں ہم چلے گئے، اگر یہ تو آپ یوں سمجھے کہ میں نے اس سے جملہ بنا دیا، لیکن یہاں پر یہ بھی میرے پاس کیا ہے، میرے پاس ہیں یہ جو مبتدا ہیں، مبتدا میرے پاس کیا ہے، جمع ہے. تو میں نے آخر میں جو فعل استعمال کیا ہے وہ بھی مبتدا کے مطابق یہ بھی کیا ہے، جمع ہے. آپ یہ دیکھیں یہ تو ماضی میں ہے، اگر حال میں موجودہ زمانہ تو ہم یوں کہیں گے بچے بیمار ہیں، بچہ بیمار ہے کو ہم جلدی ادا کرتے ہیں اور ہیں
यानी ये गुन्ना की आवाज नाक से निकलती है। यहां पे आप देख रहे हैं हे और ये का मजमुआ है ये लफ्ज, यानी ये फेल। यहां पर हे, ये और नून गुन्ना, यहां पर 3 हरूफ तहज्जी हैं, तो लाजमी है आवाज भी हम उसी तरह अदा करेंगे। हे, बच्चा बीमार है और बच्चे बीमार हैं। तो आपने देखा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुब्तदा, यानी जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है, ये भी जमा है। अच्छा, और ये आप देख रहे हैं कि ये फेले नाकिस भी मुब्तदा के मुताबिक तो ये भी जमा है। इसी तरह अगर हम देखें, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें जरा, इससे मैं एक जुमला बनाता हूं, इधर नीचे बना देता हूं ताकि आपके लिए समझने में ज्यादा आसानी हो। हमारे साथ एक बच्ची है आलिया। आलिया बीमार थी। आपने देखा आलिया एक, तो ये यानी आगे क्या है, मुब्तदा। इसी मुब्तदा को आप बेशक फाइल भी कहें, लेकिन हकीकत में ये मुब्तदा है। और फिर ये इंशाल्लाह इस पर बाद में बहस करेंगे कि मुब्तदा और असल इल्म नहव। मैं जुमलों की तरफ अभी बड़ा नहीं हूं क्योंकि वो मेरा मौजू नहीं है फिलहाल। ये हमारे पास क्या है, ये है खबर, और ये हमारे पास क्या है, ये है फेले नाकिस। क्या है, फेले नाकिस हमारे पास है वाहिद। मुब्तदा वाहिद, तो फेले नाकिस भी उसी के मुताबिक वाहिद हमने इस्तेमाल किया, आप देख रहे हैं। फिर अगर हम यूं कहें, मसलन इसको हम इस्तेमाल करते हैं जमा थी, तो कैसे, लड़कियां बीमार थी। आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मुब्तदा है, और यही मुब्तदा हकीकत में क्या है, जमा भी है और साथ मुअन्नस भी है। तो मेरे पास ये थी भी जमा। अच्छा, यानी ये फेले नाकिस भी जमा मुअन्नस है। अच्छा, यहां पर फिर मेरा जहन चला जाता है कि मैं एक फसाहत बलागत भी आपको दे दूं, खासकर बच्चों की बात कर रहा हूं। तो ये याद रखें कि हम फेल जो आखिर में आप देख रहे हैं कि अमूमन उर्दू में आम तौर पर फेल जो है वो जुमले का आखिरी लफ्ज होता है। यहां पर फेल नाकिस पर भी जुमला इस्मिया खत्म। तो ये जो आखिर में फेल है, ये हकीकत में क्या है, जमा मुअन्नस। लेकिन एहतराम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कि मसलन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी थी को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये देखें। वालिदा साहिबा बीमार थी। हालांकि वालिदा एक है, ये हमारे पास क्या है, मुब्तदा हमारे पास है वाहिद। लेकिन मेरे साथ ये फेले नाकिस जो हैं, फेले नाकिस जमा। क्यों जमा? बतौर एहतराम हमने, मेरी वालिदा साहिबा बीमार थी। वैसे भी वालिदैन तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया वालिदा के कदमों में जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाजा है। और मैं समझता हूं कि ये जन्नत के परवाने हैं।
والدین کی جتنی بھی عزت کی جائے بخدا اتنی کم ہے، اور خوش قسمت وہ حضرات ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بدبخت وہ اولاد ہیں کہ والدین زندہ ہیں لیکن وہ خدمت سے محروم ہیں۔ تو والدین کی خدمت کرنا میری نظر میں، بلکہ اسلام کی نظر میں بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ قرآن نے اف تک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال یہ آ جائیں تو والدہ کے ساتھ جیسے آپ کہیں والد، مثلا یہاں پہ ہیں والد صاحب، آپ اپنے والد کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا پیشہ کیا ہے، تو والد صاحب استاد ہیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ فعل ناقص جمع۔ کیوں؟ ہم نے ایک تو والد ہے اور ایک ہمارے روحانی ایک رشتہ بھی ہے، استاد بھی ہے۔ انما بعثت معلما، ہمارے پیارے نبی کا پیشہ بھی معلم کا پیشہ تو بڑا اعلیٰ پیشہ ہے۔ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، انسان ایمانداری سے پڑھائے اور بچے ایمانداری سے پڑھ لے، تو اس سے یہ بھی بہت باعث فخر بات ہے۔ میرے والد صاحب استاد ہیں، یہاں پر ہے واحد نہیں لکھیں گے، یہ غلط آئے گا، اور یہ نیچے والا درست ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ استاد ہونا اس کے بارے میں یہ خبر ہے۔ اور یہ جملے یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس مبتدا ہے۔ اسی مبتدا کو آسانی کے لیے آپ یوں سمجھے کہ اس کو آپ فاعل کہیں۔ اچھا، اب مزید میں آگے بڑھتا ہوں اور اسی فعل ناقص تو اب بھی اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھے، میں خود بھی، میری اپنی بھی طبیعت ناساز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل تقریباً 3 ہفتے بعد لگ بھگ میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بس دعا میں یاد رکھے، سلامت رہے۔ میں اپنا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ کھانسی آئی تو ذکر کیا میں نے۔ اچھا، یہ ذرا بتا دوں کہ ہر جملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہے یا ہیں، تھا، تھے، تھی یا تھی، یا ہوگا، ہوگی، ہوں، ہو آ جائیں تو وہاں پر یہ فعل ناقص ہوں گے۔ ایسی بات بھی نہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں فعل لازم اور فعل متعدی، تو فعل لازم اور فعل متعدی میں بھی انہی علامات کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، عالیہ نے خط لکھا ہے، یہاں پر ہے فعل ناقص نہیں، یہاں پر فعل ناقص نہیں، کیونکہ یہ ہے کس کے ساتھ آیا ہے؟ لکھنا، مصدر سے لکھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا، فعل ماضی مطلق کی طرف پھر بات چلی گئی، تو یہ لکھنا سے لکھنا، اور یہ اس کے ساتھ لکھا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ دیکھیں ذرا، لکھا، یہ فعل تھا، فعل ماضی مطلق، اور یہ لکھا ہے جو بن گیا، تو یہ بنا ہے
یہ بن گیا ہے فعل ماضی ماضی قریب نے ہمارے ساتھ کیا ہے علامت فاعل، یہ ہمارے ساتھ کیا ہے خط مفعول، عالیہ ہمارے ساتھ کیا ہے فاعل، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو لکھا ہے، یعنی یہ اس پر تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ میرا وہ وضاحتی ویڈیو موجود ہیں، آپ دیکھیں پھر اس میں یہ ہیں فعل متعدی ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ دونوں ایک فعل ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہاں پر تو یہ علیحدہ فعل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مثلا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو میں لکھ چکا ہوں یہ علیحدہ فعل، اور پھر ہے سے آگے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مصدر سے بنا ہوا کوئی فعل موجود نہیں ہے، یعنی اگر یہ اسی طرح ہے بچہ آیا ہے تو اب بچہ آیا ہے، اب آیا دیکھیں وہ آیا یا اس نے آیا وہ آیا، تو یہ فعل ہے بچہ آیا ہے، اگر یوں کہیں نا یہ دیکھیں ذرا یہ بھی لکھ لوں چلے بچہ آیا ہے، اب یہ آیا ہے دونوں ملا کر، آیا اور ہے دونوں ملا کر، یہ کیا یہ ایک فعل بنا، اور اس فعل کو ہم کیا کہیں گے فعل ماضی قریب، یہ فعل ماضی قریب ہے، اور پھر آپ کہیں گے فعل ماضی قریب، اور اس کو یہ کون سا فعل ہے فعل لازم بھی ہے، بچہ آیا، بچہ فاعل اور آیا ہے فعل لازم ہے، اور فعل لازم سے جو جملہ بنتا ہے یا فعل متعدی سے وہ جملے فعلیہ ہوتا ہے، اسے جملے اسمیہ نہیں، یعنی یہ تھا تھی یا ہے ہیں یا ہو، اگر یہ جملے اسمیہ میں آ جائیں تو وہاں پر فعل ناقص ہے، اگر جملے فعلیہ میں آ جائیں تو یہ پھر علیحدہ فعل نہیں، یہ اسی فعل کا حصہ ہوگا، جیسے میں آتا ہوں یہ ایک فعل ہے، آتا علیحدہ نہیں ہے، آتا ہوں ایک فعل، میں، اور مثلا علی آیا تھا، اب آیا تھا ایک فعل، یہ علیحدہ فعل، یا لکھا تھا یا لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں۔ اچھا یہاں سے تھوڑی سی وضاحت مزید میں کر دوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اصل یہ جو جملہ ہے، جملہ اور پھر اس کی ساخت، اس کی طرف تو میں ابھی گیا نہیں ہوں، کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ صرف فعل، لیکن فعل کے ساتھ باقی چیزیں سمجھانا نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ ذرا دیکھیں، اس بورڈ کی طرف دیکھیں اور یہ فعل بھی ذرا دیکھیں، میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں، دل تو نہیں چاہتا کہ یہ بورڈ میں صاف کروں تاکہ یہ بھی رہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کہیں گے کہ اس طرح یہ بھی بتا دینا کہ یہ خبر کو تو میں ادھر لکھ چکا ہوں کہ یہ اس میں صفت بھی ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس میں صفت کیا چیز ہے، تو ہمارے جو بعض طلباء ہیں، بچے ہیں، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیارے بچوں، یہ ہیں اس میں صفت کی تعریف، اس میں صفت کی تعریف، معلوم ہوا کہ یہ جو صفت ہیں یہ اسم فعل حرف، یہ خود اسم ہے فعل نہیں ہے، اور یہ اسم فعل حرف ابتدائی وہ اسباق میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 2 یا 3 آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں صفت کس کو کہا جاتا ہے؟
وہاں بعض حضرات پھر کلمہ نہیں جانتے ہوں گے نا، ہم بامانی لفظ کو کلمہ، تو آپ بے شک یہ بریکٹ میں پڑھ دیں، وہ لفظ، وہ کلمہ جو کسی چیز کی خوبی یا خامی ظاہر کرے، اس لفظ کو یا اسے اس میں صفت، اچھا یہ صفت سے تلفظ کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے اوپر زبر ہے، صفت نہیں ہے صفت ہے، تو اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ مثلا یہ مثال بھی دیکھیں، اس میں صفت کی مثالیں آپ دیکھیں، وہ جو ہم لکھ چکے تھے نا، بیمار تو ایک خامی ہے، کمزوری ہے، یہ بھی یہاں پہ بتا دو، یہ جو خوبی ہے تو خوبی کے معنی اچھائی، اور یہ جو برائی ہیں یا کمزوری ہیں، بیمار اور تندرست، اسی طرح لائق نالائق دونوں صفت ہیں۔ صفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خوبی، خامی بھی ہے۔ اب لائق اس میں کیا ہے؟ یہ تو خوبی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نالائق بھی اس میں صفت ہے، یہ صفت ہماری خامی ظاہر کر رہا ہے، تو یہ ہے، یہ خامی بھی ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ کالا ہیں، سفید ہیں، نیلا ہیں، سرخ ہیں، سبز ہیں، یہ چیزیں موٹا، پتلا، مضبوط، طاقتور، یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں اس میں صفت، اور یہی اس میں صفت جب جملے اسمیہ میں فعل ناقص سے پہلے آ جائیں تو اسے پھر ہم صفت یا اس میں صفت نہیں کہتے، بلکہ جملے میں اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا کے بارے میں ہمیں خبر ملتی ہے، مثلا بچے کے بارے میں یہ خبر مل گئی کہ بچے کیا ہیں؟ بیمار، تو یہ خبر ہے، اور یہ حقیقت یہ کیا ہے؟ بچوں کی صفت بھی ہے، لیکن اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو خبر کے ساتھ آ جائے نا، کیا آ جائے؟ یعنی یہ علامات یا افعال آ جائے، ہے، ہیں، تھا، تھے، تھی، تھیں، ہوگا، یا ہوں، ہو، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے فعل ناقص، اور اب یہ فعل ناقص ہے۔ اچھا، یعنی معلوم ہوا کہ جملے اسمیہ میں جب یہ افعال آ جائیں تو اسے پھر ان افعال کو افعال ناقصہ یا فعل ناقص کہا جاتا ہے، اور یہ فعل ناقص اس کی ایک پہچان بھی ہے جملے میں، جملے اسمیہ یعنی کس کے بعد؟ خبر کے بعد اگر آ جائے، خبر کے بعد نہ آئیں،
یعنی یہی علامات، یہی افعال اگر اسم کے ساتھ آ جائیں تو پھر وہاں پر یہ فعل ناقص نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر میں ایک مثال لکھ چکا تھا، مثلا دوسری مثال لکھتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں، اور یہاں طفیل نے سیب کھایا ہے یا کھایا تھا۔ اب یہاں پر یہ ایک فعل ہے، اور یہ کون سا فعل ہے؟ تو فعل متعدی، اور ساتھ کیا ہے؟ بزمانہ، بلحاظ زمانہ یہ ہیں فعل ماضی قریب، اور یہ جو ہے لازمی ہے فعل ماضی، یہ ماضی بعید ہے، ماضی بعید۔ اور اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک فعل اور یہ بھی ایک فعل۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ جملے کی ساخت بھی بالکل ان سے مختلف ہیں۔ اچھا، مزید میں آگے بڑھتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، تاکہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے میں اختتام پذیر کر دوں۔ بعض حضرات کہتے بھی ہیں کہ آپ اختصار سے کام لیں، مختصر کر دیں، لیکن کیا کرے، جب تک ایک چیز کی وضاحت نہ ہو جائے اس وقت تک صحیح سمجھ آنا ناممکن ہے، ورنہ پھر زندگی بھر ہم یوں ہی رٹھے لگاتے رہیں گے، اور اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور پھر وہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کی پیروی کرتے رہیں گے، اور درست اور غلط کی ہمیں تمیز خود بھی، یعنی فرق کا علم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں افعال ناقص مزید نوٹ، ہم نے اس کے علاوہ بھی ہیں افعال ناقص۔ کون کون سے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں، ہونا، ہو جانا، پڑھنا، نکلنا، نظر آنا، دکھائی دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان سے بننے والے، یہ تو میں لکھ رہا ہوں مصادر ہیں، ان مصادر سے بننے والے افعال بھی بطور فعل ناقص ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کی پھر چند مثالیں میں نیچے لکھ دوں گا، تو پھر سمجھ میں یہ ساری چیز آ جائے گی۔ بننا، وغیرہ۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں درج بالا، یہ والے درج بالا مصادر سے بھی افعال ناقص بنتے ہیں۔
مثلا ہم اس سے بناتے ہیں علی کامیاب ہونا سے ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں مبتدا ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ خبر ہے. یا آپ اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہوا استعمال ہیں تو یہ ہیں فعل بطور فعل ناقص. یہ فعل ناقص. دوسری مثال دیتا ہوں. ایک بڑا چالاک بندہ تھا ابو جہل. بزدل نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے میں یہ مبتدا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بزدل خبر یا کہیں اس کو پورا لفظ تو ہے اس میں صفت ویسے میں لکھ رہا ہوں. عموماً ہم صفت کہتے ہیں لیکن یہ صفت در حقیقت اس میں صفت ہے. اور ابو جہل کے بارے میں وہ بزدل تھا. 2 بچوں نے اس کو جنگ بدر میں ہلاک کر دی. اچھا یہ دیکھیں. اور یہ جو نکلا ہے یہ ہے نکلنا مصدر سے فعل ناقص ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مصادر سے بھی یہ جو اوپر میں لکھ چکا ہوں ہونا ہو جانا، جیسے ہم یہ کہیں علی بہادر نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جملہ دوبارہ بھی ہم نے دہرا دیا. تو اسی طرح یہ جو اوپر ہم مثالیں لکھ چکے ہیں ان سے بھی آپ جو افعال بنتے ہیں وہ بھی افعال ناقصہ ہے. لیکن چونکہ چھوٹی کلاسز میں صرف آپ یوں رکھے کہ فعل ناقص اور فعل ناقص جو اس سے پہلے میں لکھ چکا تھا، یعنی یہ نوٹ کے بغیر. نوٹ بھی آپ یاد کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. وضاحت جتنی زیادہ ہو اتنی ہمارے لیے وہ مفید ہے، فائدہ مند ہے. اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رفیق خادم اردو آپ سے اجازت کا طلبگار ہیں اور یہی درخواست ہے کہ براہ مہربانی چلے یہ براہ بھی میں ٹھیک کر دوں. اس کو عموماً لوگ لکھتے ہیں برائے مہربانی، غلط. یہ لکھیں گے براہ مہربانی، درست. آپ دیکھ رہے ہیں تو براہ مہربانی یہی آپ سے ملتمس درخواست گزار ہوں کہ یہ اردو زبان کی خدمت میں آپ میرا ساتھ دے اور ساتھ بس اتنا دے کہ یہ یوٹیوب
यूट्यूब चैनल लिंक कट कॉपी पेस्ट के जरिए से दुनिया भर में उर्दू की खुशबू फैलाएं। वस्सलाम, खुदा हाफिज। इसी के साथ खुदा हाफिज, यार जिंदा, सोहबत बाकी, फी अमानिल्लाह।